الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس وبا سے بچ جائے، کسی نہ کسی طرح وہ بچ جائے، اس کے گھر والے بچ جائیں، رشتہ دار دوست احباب بچ جائیں۔ اس وجہ سے وہ گھروں میں لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، بازاروں میں جا نہیں سکتے، مساجد ان کے لیے بند کی جا رہی ہیں۔ بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے۔ یہود میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، تو اسی وجہ سے 70,000 یہودی اپنا شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے تھے۔ یہ یہودی اس وجہ سے گئے تھے کہ طاعون کی وبا انہیں کوئی نقصان نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عادت پسند نہ آئی، یہ طریقہ پسند نہ آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ ان یہودیوں کی جان نکال لے۔ وہ فرشتہ آیا پہاڑ کی اوڑ میں، اس نے زور سے چیخ لگائی اور کہا موتو، تم سب مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مر گئے۔ 70,000 یہودی تھے، سارے کے سارے مر گئے۔ اب 8 دن گزر گئے، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، کسی نے دفنایا نہیں ہے۔ کسی شخص نے دیکھا، کچھ بندے جمع ہو کر انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی تاکہ کوئی چرند پرند اور جانور ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس وجہ سے ان کی لاشیں تو محفوظ رہیں، مگر گلنا سڑنا شروع ہو گئیں، بدبو آنا شروع ہو گئی، اور پھر ایسی لاشیں تھیں کہ ان کے گوشت ختم ہو گئے، ہڈیاں بکھر گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، جو کہ ان کے نبی تھے، ان کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا۔ 70,000 ان کی قوم کے لوگ وہاں فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ تو تیری توحید بیان کرنے والے تھے، تیری عبادت کرنے والے تھے، میری قوم کے آدمی تھے، میرے غم دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، تو انہیں زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا، اور لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کو کہو، ان کی ہڈیوں کو کہو کہ تم جمع ہو جاؤ۔ وہ جمع ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی بھیجی کہ ان ہڈیوں کو کہو کہ گوشت پوست چڑھا لو۔ تو انہوں نے گوشت اپنے اوپر چڑھا لیا اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ کھڑے ہو جاؤ، اور چلنے لگ گئے۔ پھر جب وہ مردے کھڑے ہو کر چلنے لگ گئے تو انہوں نے اپنی عمر پوری کی، جتنی بھی ان کی عمر آگے بچ گئی تھی وہ انہوں نے پوری کی۔ اب یہاں ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا آزمائش آ جائے تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، نہ ہی اس کے خلاف لڑنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ تب ہی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اپنے بندوں کو کامیاب کرے گا، بچائے گا۔ اگر ہم آزمائشوں سے بھاگتے رہے یا ان کے خلاف لڑنے کا اعلان کرتے رہے تو خدا نخواستہ ہمارے اوپر اگر آزمائش بڑھ گئی تو ہماری اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس کی اس وبا سے، اس آزمائش سے امان میں رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں
اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی فالو کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔